تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ ہاں یہ دو صحابی ہیں، یہ جنگ کے لیے نہیں گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے، سلام کیا، مگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی صحابی ان دونوں صحابیوں سے بات نہیں کرے گا، کوئی ان سے سلام نہیں کرے گا، اور ان کی بیویوں کو حکم دے دو کہ وہ ان سے الگ رہیں، ان سے بات نہ کریں۔ تھے ایمان والے، خالی جنگ کے لیے نہیں گئے مگر دیر ہو گئی تو بڑے پریشان دونوں صحابی۔ اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کے جو مسلمان تھے، جو صحابی تھے، اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نظر پھیر لیتے تھے جس سے، تو ان کے لیے قیامت سے بڑھ کر قیامت ہوتی۔ سب کچھ چلا جائے، چاہے اولاد چلی جائے، چاہے جان چلی جائے، چاہے مال چلا جائے، یا خود قربان ہو جائے، مگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ناراض نہیں ہونے دیتے۔ انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ناراض ہے اور کوئی صحابی بات نہیں کر رہا، یہاں تک کہ بچہ بھی نہیں سلام کر رہا ان دونوں لوگوں سے، بڑے پریشان ہوئے۔ ایک صحابی تھے، وہ تو جنگلوں کی طرف نکل گئے توبہ استغفار کرنے کے لیے، خوب نمازیں پڑھتے، خوب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے، یعنی شہر میں کوئی بات ہی نہیں کر رہا تو کیا کرے گا آدمی، تو باہر چلے گئے۔ اور ایک صحابی تھے، انہوں نے مسجد نبوی کے ستون سے، اس دور میں جو بھی ستون ہوں گے، سنیا خود کو باندھ لیا اور کہا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم پہ نظر کرم نہ فرمائیں گے، جب تک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راضی اور خوش نہیں ہو جائیں گے، جب تک میں یہیں بندہ رہوں۔ نماز کا وقت ہوتا تو کھلوا لیتے اپنے آپ کو، نماز پڑھنے کے بعد پھر بند جاتے۔ کئی دن ہو گئے ایسے ہی روتے رہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو رؤوف الرحیم ہیں، جو جانوروں کو بھی بتاتے ہیں کہ جانوروں پر بھی اس کی طاقت سے زیادہ وزن مت ڈالو، تو اپنے صحابی کو کیسے دیکھ لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی عرض کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان دو صحابیوں نے اپنے مال کی محبت میں، اپنے باغات کی محبت میں نافرمانی کی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں آیت نازل کی، تو لوگوں نے بتایا جا کے کہ مبارک ہو کہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی ہے۔ وہ جنگل میں جو نکل گئے ان کو بتایا، اور جو بندے ہوئے تھے ان کو بھی بتایا۔ دونوں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم جو آپ کے ساتھ نہ جا سکے، آپ کے حکم کی تعمیل نہ کر سکے، آپ کا حکم ٹالا، اس کی وجہ ہمارے یہ باغات تھے، ہم اپنے باغات وغیرہ ہوتے تھے، کھجور وغیرہ کے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن باغات کی وجہ سے آپ کی نافرمانی ہوئی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان تمام باغات کو ہم آپ کے سپرد کرتے ہیں، آپ جیسا چاہے ویسا کریں۔ تو ان نے جب اپنے باغات، اپنی زمین وغیرہ سب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دے دیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے باغات اور زمین، اور یہ کہا کہ سب مت دو، اپنی اولاد کے لیے بھی بچا لو۔ یہ بھی نہیں ہے کہ جتنے پیسے کما کے لائے، 10,000 روپے کما کے لائے، 10,000 کی ڈیک چڑھوائی دیں، 10,000 روپے فقیروں میں بانٹے دی، ہم تو اللہ والے ہیں، گھر والے بچے بھوکے مر رہے ہیں۔ پہلے سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھا جائے گا، پھر گھر والوں کو دیکھا جائے گا، پھر جب پیسہ بچے گا اس کے بعد صدقہ خیرات کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا مت کرو، تمام باغات، تمام زمینیں صدقہ مت کرو، بلکہ اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے بھی روک لو۔ تو جو بھی تھا انہوں نے اپنے حساب سے وہ روکا، اور ان دونوں لوگوں نے تمام باغات، تمام زمینیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے کر دی کہ انہی باغات کی وجہ سے ہم آپ کے ساتھ نہیں جا سکے، اور انہی باغات کی محبت کی وجہ سے ہم جنگ میں شامل نہیں ہو سکے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم آپ کو اس پر قربان کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ جو باغات تھے وہ تمام صدقہ کر دیے، اور کچھ ان دونوں صحابہ نے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے بھی بچا کے رکھے۔ ہاں، یہ بھی نہیں ہے کہ سب ہم بچا کے ہی رکھتے رہیں، یہ بھی گناہ ہوتا، اور یہ بھی نہیں ہے کہ ہم سب لے کے آئے سب صدقہ کر دیں۔ ابھی تربوز کا زمانہ چل رہا ہے، تربوز 15 روپے کلو دے رہا ہے وہ، اب 15 روپے کلو تربوز لے کے آؤ گے تو اس میں سے آدھا کلو ملے گا تمہیں کھانے کے لیے۔ 15 روپے کے ہم نے دام دیے اور ہمیں ملے گا کتنا؟ آدھا کلو، اور جو کھپٹا آدھا کلو جائے گا تو کسی کو تکلیف ہوگی اسے پھینکتے ہوئے؟ نہ تکلیف ہوگی۔ تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے، آپ کو اناج دیا ہے، تو اس کا بھی کچھ صدقہ نکالنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ زبانی یا خاندانی مسلمان نہ بنے، کیونکہ زبانی اور خاندانی مسلمان بننے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ پہلے مسلمان تو ایسے گزرے ہیں جو ناچ گانا کرنے والی ہوتی ہیں۔ اس کا کوٹھا تھا، ایک بزرگ تھے، وہ جب جاتے تھے تو چپل اتار کے جاتے تھے، تو کئی بار لوگوں نے دیکھا تو کہا آپ یہاں سے جب گزرتے ہیں تو چپل اتار کے کیوں گزرتے ہیں؟ بولے دیکھیے یہاں پر جو طوائف ہے، ناچنے گانے والی ہے، جب وہ اپنے گھر میں بیٹھی ہوتی ہے، اپنے کمرے میں بیٹھی ہوتی ہے، تو لوگ چلتے ہوئے جاتے ہیں تو چپلوں کی آواز سنتی ہے، تو اسے لگتا ہے کہ میرا کسٹمر آ رہا ہے، تو اسے خوشی ہوتی ہے۔ اور میں اگر چپلیں پہن کے جاؤں گا تو اسے لگے گا کہ میرا کسٹمر آ رہا ہے،
اور کسٹمر نہیں نکلے گا تو اس کے لیے کیا ہوگی؟ تکلیف ہوگی. یعنی ایک طوائف ہے مگر اس کو بھی تکلیف دینا گوارا نہیں سمجھنا ہے. یہ ہے اللہ والے ایسے ہوتے ہیں. آج کے دور میں ہم ہیں تو اگر میں چپلیں پہن کے جاؤں گا تو اسے لگے گا کہ میرا کسٹمر آیا. بھائی وہ حرام کام کر رہی ہے، ناجائز کام کر رہی ہے، مگر ہے تو انسان. میں جب چپلیں پہن کے جاؤں گا تو اسے لگے گا کہ کسٹمر آیا ہے، اور جب میں نکل جاؤں گا اس کے پاس کوئی نہیں پہنچے گا تو اس کے دل کو تکلیف پہنچے گی. تو اس لیے میں بغیر چپلوں کے جاتا ہوں تاکہ اس کے کانوں تک چپلوں کی آواز ہی نہ پہنچے، اسے تکلیف بھی نہ پہنچے. اور ایک بڑھیا تھی جس کا بچہ کھو گیا تھا، وہ مسلمان نہیں تھی جس کا بچہ کھو گیا. کسی نے کہا کہ ان بزرگ کے پاس چلے جاؤ، وہ بابا ہیں، اگر انہوں نے دعا کر دی تو تمہارا بچہ مل جائے گا. وہ گئی، میرا بچہ کھو گیا، میں اس سے بڑی محبت کرتی ہوں، وہی میرا جینے کا سہارا ہے، آپ دعا کر دیجیے میرا بچہ مل جائے. انہوں نے دعا کر دی، 2-3 دن کے بعد وہ بچہ مل گیا. اب وہ شکریہ ادا کرنے آئی اور کہا کہ جب آپ نے دعا کی تو میں نے اس وقت اپنے دل میں یہ نیت کر لی تھی، اگر آپ کی دعا سے میرا بچہ مل گیا تو میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے کھیر کھلاؤں گی. فرمایا کہ آج تو ہمارا روزہ ہے اور روزہ میں ہم مسلمان کچھ کھاتے نہیں ہیں. تھوڑی دیر سوچا کہ ایسا اچھا کھلاؤ. اس بڑھیا نے چمچ میں کھیر دی اور آپ کو کھلا دی. وہ کھلا کے چلی گئی. آپ کے مرید بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت یہ کیا ہوا، آپ نے روزہ توڑ دیا؟ بولے یہ نفلی روزہ تھا اور مجھے مسئلہ پتا ہے کہ نفلی روزہ اگر تم جان بوجھ کر توڑ دو تو اس کے بدلے میں 1 روزہ رکھ لو، کوئی گناہ نہیں پڑے گا تم پہ. مگر یہ مسئلہ مجھے پتا نہیں تھا کہ کسی انسان کا دل ٹوٹ جائے تو اس کے بدلہ کیا ہوگا، اور کسی انسان کا دل ٹوٹ گیا کیسا بدلہ پورا ہوگا. تو اس کا مسئلہ مجھے ابھی تک پتا نہیں ہے، تو میں نے روزہ توڑ کر اس کا دل نہیں توڑا.